اچھا آگے چلتے ہیں. سورہ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. تو اس کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا تمہیں پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو وہ کہتے ہیں کہ جس پر مارے خوشی کے ابی بن کعب کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے اس حدیث کو. تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا. دوسری بات یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ کفروا میں ان اہل کتاب یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں. تو مراد یہاں پہ یہی ہے کہ مشرک اور ان میں بتوں کے بھی پجاری تھے، آگ کے بھی پجاری تھے، ان سب کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اتنے کٹر کافر ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ کفر میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ یہ اب باز آنے والے نہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کتنی ہی روشن دلیل، جو کہ روشن دلیل بینہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کو. بینہ جو ہے نا ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ روشن، روشنی نا بینہ، لیکن ایکچولی اس کو جو ریفر کیا جاتا ہے وہ قرآن کی طرف. بینہ اگر آپ کو پتہ ہے جیسے ادارہ بھی ہے نا بینہ، تو اسی حوالے سے ہے کہ اس سے اصل مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ روشن آیات ہیں. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کتنا ہی بینہ روشن کلام، روشن باتیں، روشن اللہ کا ذکر لے کر ہی کیوں نہ آ جائیں، لیکن ان کی جو گمراہی ہے اور ان کی جہالت ہے تو اس میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. یعنی ایک طرح سے نا یہاں پہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دے آر گون کیس، مطلب یہ لوگ جو ہے نا بہت مشکل ہے کہ یہ دین اور ایمان کی طرف آئیں. دوسرے کچھ اور معنی بینہ کے دیکھ لیتے ہیں. بینہ سے مراد دلیل بھی کہی جاتی ہے. اس کے علاوہ بینہ سے مراد فرقان بھی ہے، جو کہ حق اور باطل کا فرق چھانٹ کر الگ کر دیتی ہے. تو بینہ کے بہت سارے مختلف معنی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پرٹیننٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. دوسری بات آیت نمبر 2 اور 3 سے دیکھتے ہیں. رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ. یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ. اچھا یہاں تک یہ میں پورا پڑھ دیتی ہوں، پھر ایک ساتھ اس کی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ 4 تک کر لیتے ہیں. فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا. اب جو اگلی بات ہے یہاں وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ روشن دلیل آئی. قرآن کی طرف اشارہ یہاں کیا گیا کہ جن کا کہ کام کیا تھا کہ پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں کہ راہ راست کی تعلیم ہے اور درست تحریریں ہیں. یعنی قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے نازل ہوا. اور ان کا یہ مقصد بعثت تھا کہ قرآن کی روشن آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. ایکچولی یہی بیسکلی آپ کا مقصد تھا نا، زندگی کا مقصد بھی یہی تھا آپ کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب قرآن کی روشن آیات کو واقعی آگے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی تعلیمات آگے پہنچائیں، اور آپ کی اس تعلیم اور صحبت کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے تو ان کے اندر بھی غیر معمولی ٹرانسفارمیشن یا انقلاب جو ہم کہتے ہیں ان کی زندگی میں برپا ہوتا تھا. وجہ اس کی کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. آپ کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ قرآن آپ کا اخلاق ہے.
تو یہ دیکھنے کی وجہ سے کیا تھا کہ لوگ اور زیادہ آپ سے امپریس ہوتے تھے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کتنے محروم ہیں کفار مشرکین یہ بت پرست کہ اتنی روشن آیات ان کے سامنے آ گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پیغام آگے پہنچانے میں اپنا حق ادا کر دیا لیکن انہوں نے پھر بھی مان کے نہیں دیا. ان کی محرومی اور بدنصیبی کا یہاں ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک جو اصل لوح محفوظ میں ہے سیف ہے وہاں پہ تو وہ بہت ہی پاک اور مطہر کتاب ہے جس کو کہ وہاں پہ فرشتے ہی صرف ہاتھ لگاتے ہیں. اور ایک اور یہ دلیل اس بات کی موجود ہے کہ وہ جو اللہ کے پاس مین کتاب موجود ہے تو اس میں اور یہاں والی کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اللہ نہ کرے جو اللہ کے پاس کتاب ہے اور یہاں کوئی فرق اس میں نہیں, ٹیکسٹ میں کوئی فرق نہیں. ہاں جو اوریجنل کاپی قرآن کی ہے وہ لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگلی جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان آ چکا تھا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اس بات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے جب بینہ آتی ہے نا یعنی دلیل آتی ہے, روشن آیات آتی ہیں, قرآن پاک آتا ہے, آپ سمجھ گئے نا کہ انسان پڑھنا شروع کرتا ہے, دین کی طرف آنے لگتا ہے, یہ ساری باتیں سمجھ لیں آپ. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بینہ لوگوں کو چھانٹ دیتی ہے. کس طرح سے؟ لوگ جو ہے نا 4 گروپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو بات ہے نا کہ ان کے پاس کتاب آ گئی اور ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس بات پہ کہ قرآن آ گیا. یہ کیسی بات ہے؟ قرآن آیا اور ان میں تفرقہ ہو گیا. اگر یہ بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں تو آپ کہیں گے کہ بھئی قرآن تو تفرقوں کو ختم کرنے آیا ہے تو ان میں تفرقہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو بات بتائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی جا رہی ہے اس کو اب آپ سمجھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن آیا کسی نے پڑھنا شروع کیا یا آج اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, یہ پہلے کا بھی ذکر ہے آج کا بھی ذکر ہے کہ قرآن موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کلاسز قرآن کورسز ہو رہے ہیں, کلاسز ہو رہی ہیں, سب کو پتہ ہے. لیکن کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ 4 براڈ ڈویژنز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, تقسیم ہو جاتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ پہلے میں پاسٹ کا آپ کو سمجھا دوں تو پھر آپ سمجھ سکیں گے. اس وقت دیکھیے کچھ لوگ, پہلا گروپ ان میں سے پہلے موجود یہ تھا کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر ان کے اندر ایک اپنی بینہ موجود تھی, ایک اپنی روشن دل موجود تھا. تو جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی قرآن کی شکل میں انہوں نے گریب کر کے اس کو پکڑ لیا. یہ پہلی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, یہ کون کہلائیں گے؟ اہل ایمان. ان میں آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام بھی لے سکتے ہیں, خدیجہ رضی اللہ عنہا, آپ علی رضی اللہ عنہ کا نام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ تھے. تو یہ نمبر 1 بات ہو گئی. آج بھی ہیں ایسے لوگ؟ بتائیے, ہیں؟ اس لیول کے نہیں ہیں لیکن ہے نا, ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہے نا جب قرآن پڑھنے آتے ہیں تو آج آئیں تو ابھی سر کور بھی نہیں ہے, کل آئیں گے تو سر کور ہے, پرسوں آئیں گے اب آیا پہنا ہوا ہے, اس کے بعد آئیں گے تو پتا چلا کورس میں ایڈمیشن لے لیا. ہوتا ہے نا چھلانگے لگانے والے تیزی سے, ان کے اندر جو ہے نا وہ پہلے سے ہی بینہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا جلی ہوئی ہوتی ہے اندر, ان کے روشنی ٹارچ ہدایت کی پہلے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی روح جو ہے نا وہ مانگ رہی ہوتی ہے قرآن کی آیات کو. تو جیسے ہی وہ ان کی زندگی میں آتا ہے وہ گریب کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. وہ لیول نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے, ہم تو ان کے خاک کے بھی برابر نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ اہل ایمان میں سے ایسے لوگ آج موجود ہیں. یہ ہو گئی پہلی کیٹیگری. ٹھیک ہے, بینہ آیا. اب بینہ پہلے جب آیا دوسرے ٹائپ کو دیکھیے. قرآن آنے کے باوجود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھنے کے باوجود کچھ لوگ اس وقت ایسے موجود تھے اور بلکہ ان کا ایک بہت بڑا گروپ موجود تھا جو کہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بڑا نیک باور کراتے تھے اور باطنی طور پہ دل میں مسلمانوں ہی کی کاٹتے تھے اور ان سے گرج رکھتے تھے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کون لوگ, کون سی کیٹیگری ہے؟ منافق. ٹھیک ہے, منافق. اب ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ جو ہے ان میں اب نام بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ابو جہل, ولید بن مغیرہ, اس طرح کے نام آتے ہیں, عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, یہ سب ان میں شامل تھے. ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں ہی کے اندر گھسے رہتے تھے, انہی کی کاٹتے رہتے تھے, مسلمانوں کو بظاہر اپریشیٹ بھی کرتے رہتے تھے اور خود بھی بڑے اچھے بنے رہتے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ جب بینہ آیا ہے نا حقیقی معنوں میں تو نبی یہ خود جو بھی چالاکیاں کرتے رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا بینہ کے ذریعے سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے اور یہ
عبداللہ بن ابی کا کیا مقام ہے. اس بینہ نے، یہ دیکھیں نا آ رہا ہے کہ ان میں تفرقہ نہیں ہوا مگر یہ کہ راہ راست کا بیان واضح ہو گیا. تو کیا ہوا؟ اس بینہ نے ان کا ڈفرنس سامنے کر دیا. اہل ایمان اور منافق چھٹ کے سامنے آ گئے. کلیئر ہوئی بات؟ اگلی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں. اب ان میں ایک اور اس زمانے میں کیٹیگری موجود تھی اور آج بھی منافق موجود ہیں لیکن ہم انہیں کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں. اس کے بعد پہلے کیٹیگری موجود تھی کہ جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی موجود تھی، انٹیلیجنٹ بھی بہت تھے، لیکن کیا معاملہ تھا کہ دل پہ بے توجہی تھی. غفلت ہوتی ہے نا، دل پہ غفلت کا شکار تھے اور اپنی کچھ خاندانی روایات کے بھی اس میں پڑے ہوئے تھے پردوں کے پیچھے، لیکن ان کے اندر بڑا خیر تھا. ابھی میں پاسٹ کی بات کر رہی ہوں. ان کی مثال کیا تھی؟ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے وہ شکار کے بڑے شوقین تھے. تو ان کی آدھی سے زیادہ جو زندگی ہے نا وہ شکار اور ادھر ادھر، بس ان کی روم اراؤنڈ. کوئی غلط کام نہیں، لیکن ایک میں نے بتایا نا بے توجہی والی کیفیت تھی کہ ان کو کچھ نہ مطلب پتا بھی نہیں تھا، نہ ان کو کچھ معلوم تھا کہ دین کی طرف مجھے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. اچھا، دوسری بات کیا تھی کہ پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ اسلام دشمنی میں بہت آگے تھے عمر رضی اللہ عنہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اسلام قبول کیا تو اتنی ہی شدت کے ساتھ اسلام کے پلر بن گئے. دونوں پوزیشنز میں شدت پہ عمل کرنے والے تھے. یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے اپنی بہن کے یہاں پہنچ گئے اور وہ قرآن پاک انہوں نے چھپا دیا کیونکہ اس کو بھی پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے کیا. تو وہ اتنا ڈر گئی، انہوں نے کہا کہیں قرآن کو یہ نقصان نہ پہنچا دے. اتنے میں وہ آیات سنی بہن سے اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی. اور پھر آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ سے جو دین کو فائدہ پہنچا اور جس طرح ٹھک کے انہوں نے عمل کیا اور لوگوں سے کرایا، چاہے وہ سختی کہہ لیں چاہے وہ زور کہہ دیں، کچھ بھی ان کا جو ایک سٹائل تھا، جو انہوں نے جس طرح دین کو تقویت دی ہے، امیزنگلی انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. تو آپ نے دیکھا ایک کیٹیگری ایسی بھی تھی کہ جن کے سامنے جب بینہ آئی تو فرق واضح ہو گیا. ورنہ جو ہے ان میں سے بہت سارے جو اسی وقت کے اور بھی تھے منافقین تو وہ نہیں چھٹتے نا. جب بینہ آئی تو عمر رضی اللہ عنہ چھٹ کے الگ ہو گئے اور وہ دوسرے پیچھے رہ گئے. وہ خاک جو تھے، جو جھاڑ جھنکار تھی، وہ پیچھے رہ گئی. اب چوتھی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں. ایک اور کیٹیگری اس وقت موجود تھی کہ جن میں کہ تو آپ ظاہری بھی چھوڑ دیں، باطنی بھی چھوڑ دیں، دکھاوے کی بھی چھوڑ دیں، نیکی کی رمق بھی موجود نہیں تھی. ٹوٹل کافر. کوئی امید ہی نہیں تھی. یعنی نہ وہ دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مجلسوں میں جا کے بیٹھتے تھے. کھلا دشمن، اسلام دشمن، کھلا اظہار کرتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. ایسی بھی ایک کیٹیگری موجود تھی اور یہ تھے، ان میں نام اگر آپ جاننا چاہیں مثال کے طور پہ ابو لہب، اس کا یہ معاملہ تھا. آپ دیکھیے قرآن میں سورہ آ گئی لیکن وہ مان کے نہ دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کچھ رشتہ دار ایسے تھے. ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نہیں مان کے دیا. آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے رہے، انہوں نے کہا میں اپنے آبا کے دین پر جان دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا کہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے آپ کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن نہیں پڑھ کے دیا. تو ایسے بھی لوگ موجود تھے اس وقت. تو یہ جو بات ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ یہ پکے کٹر کافر کیٹیگری تھی ان کی. تو اب یہ جو میں نے 4 کیٹیگریز آپ کے سامنے بتائی ہیں نا، تو ان کے اندر جو تفرقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب یہ بینہ آئی تو تفرقہ برپا ہوا اور جو ہے نا یہ جو ڈفرنس ہے نا سب سامنے آ گیا. جو مومن تھے، جو اہل ایمان تھے، جو بڑے بڑے یہ بعد میں صحابہ کرام بنے، وہ الگ ہو گئے اور باقی سب لوگ چھٹ کے الگ ہو گئے. تو یہ یہاں پر اس سے مراد ہے. اور دوسری بات یہ نا فیہا کتب قیمہ، تو قیمہ سے کتاب میں تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں احکام دینیہ موجود ہیں. قیمہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہی جو علوم ہیں اور مضبوط ہیں، جو علوم ہیں اور مضامین ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، بہت سٹرونگ ہے. وہ قیمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر ہلنے والے نہیں ہیں، بالکل درست ہیں، معتدل ہیں، مضبوط ہیں، درست ہیں، سیدھے سادے ہیں، اسٹریٹ راستے کی طرف لے جانے والے ہیں. سیدھے سادے یعنی میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں اسٹریٹ ہیں کہ کوئی کجی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کہ انسان قرآن کے احکامات پڑھے تو وہ اس کو سمجھ نہ آئے. اور مضبوط، قیمہ سے مراد ایسے مضبوط ہیں کہ اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آ سکتے.
نہ کوئی تحریف کی ہمت کر سکتا ہے اور نہ وہ اپنا ڈیسیشن یا اپنے فیصلے یا تنقید کر کے اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا قرآن میں یہ جو حکم آ رہا ہے نا اس کو ذرا سا چینج کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. قیمہ کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد جو چوتھی آیت ہم نے دیکھی تھی اسی کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ان کا تفرقے والے کی، اسی کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ایک مراد، یہ تو میں نے آپ کو 4 کیٹیگریز والی بات بتائی نا، اب اس کا ایک اور اینگل سے اس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب آپ کی نبوت اور رسالت پر متفق تھے، کیونکہ ان کی آپ دیکھیں نا، یہودیوں کو اگر آپ کہیں تو ان کی اپنی جو ہے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری موجود تھی نا. تو یہ اور آپس میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو انتظار کرتے تھے یہودی کہ کب وہ نبی آئے گا، تو وہ کب آئے تو ہمارے اتنی بہتری ہو ہمارے لیے اور ہمارے بھی دن اچھے آئیں کہ ایک لیڈر ہمیں ملے. لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہ سب منکر ہو گئے. یہ وہ اختلاف اور تفرقہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ دوسری رائے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اور اس میں ہوا کیا کہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے، جیسے مثال کے طور پہ یہودیوں میں بڑے بڑے عالم موجود تھے، بڑے صالح لوگ تھے، تو انہوں نے جو ہے اس وقت تو کہتے رہے کہ یہ نبی آئے گا اور دعائیں مانگتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہودی. اور جب حقیقت میں رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے اختلاف شروع کر دیا، اور اختلاف نہ صرف اختلاف دشمنی پہ اتر ہے. تو اور کیا کیا جو یہاں آ رہا ہے نا تفرقہ، اس میں ہوا کیا کہ کچھ تو لوگ ایمان یقیناً لائے، اہل کتاب میں سے لائے نا، یہودیوں میں سے بھی لائے عبدالسلام وغیرہ، اور عیسائیوں میں سے نجاشی بادشاہ اور بہت بھی جن کے نام بھی نہیں آتے. لیکن میجورٹی جو ہے یا اکثریت جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو گئی. یہ تفرقہ برپا ہوا جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور یقیناً اس میں جو ہے مشرکین بھی شامل ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. تو یہ اس کی 2 طرح کے اس کے تفسیر کے اینگل تھے. اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 اور 6 دیکھ لیتے ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم میں کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. اب دیکھیے کیا بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ. بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اور کوئی حکم تو نہیں دیا گیا تھا نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا مطالبہ کیا تھا، یا قرآن جو بینہ تھا وہ کیا کہہ رہا تھا ان کو؟ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرو، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف. حنیف کا کیا مطلب ہے؟ یکسو ہو جاؤ، اپنا رخ ادھر پھیر لو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، کیونکہ یہی درست دین ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دین تو قرآن میں آتا ہے، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور ایک اور قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی اور کوئی دین لے کر آئے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. یہ بھی قرآن کی آیات آتی ہیں. تو اسی کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف کتابوں میں بھی، توراہ وغیرہ میں بھی یہی ذکر کیا گیا تھا کہ تم حنیف مسلم بن کے دو. اچھا یہ بتائیے یہ جو حنیف کا ورڈ ہے یہ کس کی کوالٹی ہے، کس پیغمبر؟ ابراہیم علیہ السلام کی، الحمدللہ. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مراد یہاں بتانا کیا ہے کہ تم حنیف مسلم بنو. ٹھیک ہے. اب حنیف کے بھی کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے میں ایکسپلین کر چکی لیکن تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں اس ورڈ کو. یکسو جب ہم کہتے ہیں تو مراد ہے فوکسڈ.
ٹھیک ہے، مین اس کے یہی معنی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں مراد یہی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، تو وہ بالکل فوکس تھے، یعنی ان کو کوئی کنفیوژنس نہیں تھے، کوئی اور ان کے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھے، بس ایک ہی اللہ کی سوچ، ایک ہی اللہ کو راضی کرنا، بس اور کچھ وہ نہیں سوچتے تھے. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جتنے بھی انبیاء آئے یا تمہارے پاس کتابیں آئیں، ان میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے لو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے لو، تو سب نے ایز اے رول ماڈل خود بھی، جن میں کہ ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سب جو تھے حنیف مسلم تھے، یکسو، فوکسڈ، انکلائنڈ. کس کی طرف انکلائنڈ؟ اللہ کی طرف. تو تم بھی یہی مطالبہ تھا کہ تم یہ بن جاؤ، اور پھر تم کچھ اور باقی جو چیزیں عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا جو بھی، حج مینشن نہیں، مگر مراد یہی ہے کہ باقی تمام عبادات کے اوپر بھی تم جمے رہو اور خالص کر کے. اچھا، اب یہاں جو خالص ہے وہ یاد رکھیے گا، اس وقت کا بہت بڑا پرابلم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے، جو نوح علیہ السلام کا وقت تھا، اس وقت سے جو شروع ہوا تو شرک تھا. تو مراد کیا ہے کہ خالص اپنے کو کرو، یعنی شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لو. واقعی انبیاء یہی تو، نوح علیہ السلام سے لے کے اور آگے تک کے سارے یہی تو انبیاء اور رسول جو آئے، تو یہی تو پیغام وہ لے کر آئے تھے کہ شرک سے اپنے کو پاک رکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس یہ چند چیزیں ہیں جس کی تمہیں پیروی کرنی تھی، کہ تمہارا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کی پیروی کرو، جو انہوں نے کہ عبادت کا اور اخلاص کا اور حنیف ہونے کا حق ادا کر دیا. تو اب اس حوالے سے ہم اپنے سبق یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم حنیف مسلم ہیں؟ ہم کیا انکلائنڈ ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں ہماری جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں یا ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس میں کیا اللہ کی پرائیورٹی اور اللہ کی حیثیت مقدم ہے باقی تمام حیثیتوں پہ، باقی تمام رشتوں پہ، باقی ہمارے تمام معاملات کے اوپر، یا باقی ہمارے تمام لائف سٹائل کے اوپر؟ تو یہ ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر مکمل ہو گئے. اب جو ہے نا دنیا میں ہمیں جو ہے، جب ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے اور فوکسڈ ہو کے عمل کرنا ہے، کہ بس یہ جو دین ہے یہی دین ہے، دی اسلام. اور اس کے اندر جو احکامات ہیں، قرآن کے اندر احکامات ہیں، وہ یکسو ہو کے، فوکسڈ ہو کے اس کی پیروی کرنی ہے. یعنی ایک مراد یہ بھی ہے کہ شرک اور بدعات بھی جو ہے یہ ڈیویشن ہے، یہ انسان کو اخلاص اس کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتی. تو اس سے بھی بچ کے ہمیں رہنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے فوکسڈ ہو کے. اچھا، آگے جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 6، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ جہنم میں جانے والے ہیں اور یہ بدترین خلائق ہیں. خلائق کا مطلب مخلوق ہیں. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے، حق کا انکار چاہے مشرکین کرتے ہیں چاہے کفار کرتے ہیں، سب کا انجام ایک ہی. تو یہاں پہ اسی لیے ذکر اہل کتاب کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے دور سے، یعنی نبوت سے پہلے بھی وہ آپ کو پہچانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان لائے. تورا میں نے بتایا نشانیاں موجود تھیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے جس طرح سے قرآن کے احکامات کو نہیں مانا تو کفر کیا انہوں نے. مشرکین جو ہے وہ تو سجدے ہی بتوں کے کرتے تھے، تو وہ ان کا بھی ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، جہنم میں جانے والے. تو اسی لیے جو ہے، آپ کتنا بھی کوئی کرسچن ہے، وہ کتنے ہی اپنے کو اللہ والا نہ کہے، لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ حتمی طور پہ یہ بات ہے. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور ایک اور بات آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ یہ بدترین خلائق ہیں. کیوں بدترین ہیں؟ یہ تخلیق ہیں یا آپ کہہ لیجئے کہ مخلوق ہیں. ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کیا، تو یہ ان کا انجام ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے، کہ وہ لوگ جو کہ آج کے اب دور کے بات کر لیں نا، اب آج تو قرآن ہے اوتھینٹک کتاب، تو جو کوئی جو ہے آج قرآن کا انکار اس طرح زبان سے ایک تو کرتا ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن کی طرف سے غفلت ہے یا ان کی زندگیوں میں قرآن کا نور موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں.
کیونکہ یہ باقاعدہ یہ بات ہے کہ ان کو یہ ٹائٹل اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے رسولوں اور کتابوں کا انکار کیا. تو آج بھی یہ والی بات ہے کہ کوئی منہ کھول کے نہیں کہتا کہ میں قرآن کا انکار کر رہی ہوں، لیکن اپنے عمل سے بتا دیتے ہیں کہ ہم انکار کر رہے ہیں. عمل ان کا جو ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوتا، یا غفلت ہوتی ہے، یا قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، یا قرآن سننا نہیں چاہتے، یا قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، یا قرآن کی بات کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یا قرآن کو کویسچن کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی کیٹیگری کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بدترین لوگ ہیں. اگر آپ انگلش میں سوچیں کہ کیا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ورسٹ پرسنس ان دا ورلڈ، ان سے زیادہ برے، ان سے زیادہ بدترین لوگ تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر مثال کے طور پہ میں کسی کے بارے میں یہ بات کہوں، میں کہوں ان سے بدتر تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ اللہ کی طرف سے شدت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی. تو آپ یہ صرف اس وقت سوچ لیں کہ کوئی انسان زیادہ بات نہیں کرے، یا جس کو کہتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر بات کریں، صرف ایک منٹ کے لیے سوچ لیجئے کہ جو قرآن کے ساتھ جس نے یہ رویہ جو میں نے بھی آپ کو مینشن کیا کہ اس نے روا رکھا ہوا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک میں اس کی کیا ویلیو. وہ صرف یہ سوچ لیں اللہ اس کو بدترین کہہ رہا ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ سکسیسفل ترین، موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ورلڈ ہو، اس سے زیادہ شہرت کسی کو نہ ملی ہوئی ہو، ہر طرح سے مشہور بھی ہو، شہرت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، نام بھی ہو، نمود بھی ہو، کیا چیز ہو جو نہ ہو، نعمت بھی ہو ہر قسم کی، لیکن اللہ تو اس کو ورسٹ کریشن کہہ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے اگلی جو آیت ہے بالکل اس کا کنٹراسٹ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہوگا. اب دیکھیے بالکل کنٹراسٹ بات ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالح. بہت دفعہ میں آپ کو یہ بات بتا چکی کہ عمل صالح کیا ہے، قرآن اور سنت کے اندر جو بھی کچھ احکامات ہیں اس کا مجموعہ ہے. تو یعنی مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے قرآن پڑھا ہے نا، سنت پڑھی ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ. اب اللہ نے یہاں پر بیسٹ کریشن آف دا ورلڈ، جس کو یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ افضل ترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ جو کہ ایمان لائے، ایمان والے. پلس صرف ایمان کافی نہیں بتایا، عمل صالح کیا ہے. کیونکہ اگر قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا تو بھی ایمان لانا کافی نہیں، پھر وہ مسلم کہلائے گا. بدعتیں کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، مزاروں میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فرق ہو گیا نا. کیا ہوا؟ وہ لیول تو نہیں اٹین کیا نا اس نے. تو اس لیے یہ بات ساتھ شرط لگائی ہے عمل صالح کی، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل. تو وہ تمام مخلوقات میں بہتر اور افضل لوگ ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے زیادہ شرف اور فضیلت رکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے کس پہ کہا ہے؟ اس آیت کے حوالے سے جو علماء نے اس کی تفسیر کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بعض دفعہ مومن بندے جو ہے وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تبھی تو اللہ نے فرشتوں سے ویسے بھی سجدہ کرایا نا انسان کو، اس وجہ سے. کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ فرشتے جو ہیں وہ کامل اطاعت ہیں، وہ تو نہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اگر ایک بندہ جو ہے وہ کافر بنے، یعنی ایک بندہ مسلمان بنے یا کافر بنے، یہ اس کی چوائس ہے. تو اس لیے اس کا رتبہ، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ان کا رتبہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے ایک اور مخلوق کو بیسٹ کریشن کہا. یہ دیکھیے جو یہاں بات آ رہی ہے نا، بہترین خلائق ہیں، یعنی خیر البریہ. خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہترین. تو اس کے بارے میں بھی وہ والی بات آتی ہے نا، وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. بخاری نے اسے روایت کیا نا اس کے حوالے سے. اب اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیسٹ کہا تو اب آگے نا جنت کا ذکر کیا. ظاہر ہے جب اللہ نے جن کریشن کو بیسٹ کہہ دیا
تو میں جو یہ بات آپ سے کہتی ہوں نا، اگر ہماری کوئی عزت ہے یا ہماری کوئی ویلیو ہے تو ہماری قرآن کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی وجہ سے. اگر قرآن سے تو کوئی ہمارا تعلق ہے تو ہماری عزت ہے، ورنہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک میں. دنیا میں تو میں ابھی بتا رہی ہوں کہ بڑے بڑے مشہور لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک اس شخص کی عزت کوئی نہیں. تو جب یہ بیسٹ کریشن والی بات آئی تو اگلی چیز فوراً جنت کا ذکر ہوگا. ظاہر ہے جب اللہ کے کوئی پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں یہ ایوارڈ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہیں، ان کو ایک طرح سے بیسٹ لوگ کہہ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا ایوارڈ ملتا ہے کہ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ہوتا ہے نا، بیسٹ بزنس مین آف دا ایئر، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اس کے بارے میں جب جنت کا ذکر کیا گیا تو اب اس میں حدیث ہم دیکھتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جنت سے، آواز دے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم لوگ راضی اور خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار اب بھی ہم راضی اور خوش نہ ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو کسی مخلوق کو نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تم کو اس سے افضل اور بہتر نعمت دوں؟ تو وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی رضا تم پر نازل کر دی اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ ہے وہ نعمت اور یہ ہے وہ انعام جو اللہ کی طرف سے اہل جنت کو ملے گا کہ اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ جنتی جو ہے وہ دنیا میں کچھ بھی کرنے لگتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. کچھ بھی کرتا ہے وہ پہلے ڈر کے وہ کام شروع کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ اس سے پسند کا کام اللہ کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ کام کر بھی لیتا ہے، نیکیاں کر بھی لیتا ہے، پھر بھی کیا ڈرتا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں، پتہ نہیں اس میں ریاکاری تو نہیں ہو گئی. ہر وقت اس نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری نا، کہ کس بات پہ، اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ کی نظر میں گر نہ جاؤں، میں اللہ کی نظر میں چھوٹی نہ ہو جاؤں. کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کے اور کسی اور بندے کو جو ہے وہ اس کام کے لیے سلیکٹ کر لے، مجھ سے یہ توفیق چھن جائے. تو یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا مومن کی، یہ آسان نہیں ہوتی ہے. مومن جو ہے رولر کوسٹر سے گزرتا ہے، کیونکہ اس کی تو چاہ، اس کی تو زندگی کی خواہش، اور وہ تو جیتا ہی اللہ کے لیے ہے نا، تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اگر چھوٹا سا بھی گناہ ہو جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس کے کیا ریپرکشن آئیں گے، پتہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اب کی روزے نہ رکھ سکوں، اللہ ناراض ہو جائے مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو نا اللہ مجھے قرآن ہی پڑھنے کی توفیق نہ دے، ایسا نہ ہو مجھے قرآن پڑھانے کی توفیق چھن جائے، اللہ نہ کرے میں بیمار نہ ہو جاؤں، میں نے یہ گناہ کر لیا. یہ کیفیت اس کی رہتی ہے نا مومن کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت دی. دیکھیں نا، کوئی ایک عام آدمی اس حدیث کو پڑھے گا نا تو وہ کہے گا اچھا بس اللہ ناراض نہیں ہوگا، یہ جنت میں ملنے والا ہے. میں ایک بات کہہ رہی ہوں آپ کو نا، جو دنیا دار انسان ہے وہ کہے گا یہ کیا، اس حدیث میں کیا ہے، اس کے کوئی دل پہ یہ وارد نہیں ہوگی حدیث، کوئی اثر نہیں ہوگا اس حدیث کا، ورک نہیں کرے گی کوئی ایسا نا، کیونکہ وہ کہے گا اچھا بس ٹھیک ہے اللہ رہا تو پتہ ہے ظاہر جنت میں گئے تو راضی ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ انداز ہوگا. لیکن جو مومن ہے نا وہ اس حدیث کو سمجھ سکے گا کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو بس میں میری تو بن گئی، اس سے زیادہ میں نے اور خواہشی کیا کی تھی، میں تو ڈر ڈر کے جو زندگی گزاری تھی تو میرا سارا ڈر خوف ختم، اب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. تو بڑی گہری بات ہے اس حدیث کے اندر نا. دوسری بات جو یہ کہ دیکھیے آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ سب اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، تقوی کا ذکر آ گیا فوراً. اب اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تقوی کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. تو ابی کعب رضی اللہ عنہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ان کی ایک اور حدیث بھی دیکھی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو کبھی کسی پگڈنڈی سے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہوا ہے میرا. تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا دامن کانٹوں سے بچا بچا کے گزروں گا، کیونکہ اس پگڈنڈی میں کانٹے ہیں. تو ابی بن کعب نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ یہی تقوی ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچانا. تو یہ ڈیفینیشن دراصل تقوی کی ہے. کوئی سمجھنا چاہے نا تقوی ہے کیا، اللہ کا ڈر بیسکلی.
تو اب یہاں پہ بتایا جا رہی ہے یہ بات اللہ کی طرف سے کہ اہل ایمان کے اندر جو اطاعت تھی، عمل صالح تھے انہوں نے کیے تھے، اس کی بنا پر اللہ کی رضامندی ان کو ملی، جو میں نے ابھی اوپر حدیث سے بھی آپ کو بتائی نا۔ بات یہ ہے نا، یہ دیکھیں یہ سب اس کے لیے جس نے اپنے رب کا شوق کیا، اپنے رب کا خوف کیا۔ تو یہ والی بات یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ سے جو ہے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچے رہتے ہیں، اور دیکھیے اگر ایک انسانی حیثیت سے، جیسے کہ انسان کے اندر ہے نسیان ہے، بھول ہے، خطا کا مادہ ہے، تو وہ کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے نا تو وہ فوراً استغفار کر کے توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ اپنا اصلاح کا جو دامن ہے وہ اپنے لیے کھلا رکھتے ہیں، یعنی راستہ کھلا رکھتے ہیں اصلاح کا، کہ فوراً پلٹ آتے ہیں۔ اور اسی حالت میں اگر ان کی موت واقع ہو جائے تو یقیناً وہ اطاعت میں مرتے ہیں، کیونکہ اگر کچھ گناہ خطائیں ہوئی تو کیا ہوا، انہوں نے معافی مانگ لی، اس کی استغفار کر لیا۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ تقوی کرنے والے کی یا تقوی والے بندے کی یا اہل ایمان کی ایک کوالٹی اور یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتا اور دوام نہیں کر سکتا۔ دوام سمجھتے ہیں؟ کنسسٹنسی کے ساتھ گناہ کرنا، وداؤٹ فیل گناہ کرنا، گناہ کرتے ہی چلے جانا، یہ جو ہے نا وہ یہ تقوی والے انسان کا لائف سٹائل یہ نہیں ہوتا۔ یعنی کیا پتا چلا کہ گناہ ہوا، معصیت ہوئی، لیکن کیا کرتا ہے وہ فوراً آگے بڑھ کے ڈر کے اللہ سے استغفار کر لیتا ہے۔ کنسسٹنسی نہیں ہو سکتی کہ آج بھی گناہ ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا ہے، پرسوں بھی ہو رہا ہے، پورے مہینے گناہ ہو رہا ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے بس اللہ ہی مجھے معاف کرے، اللہ ہی مجھے معاف کرے۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہے، اس میں بھی ہم بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے خالی ہے، تبھی تو اتنی لائف سٹائل چوائس کے طور پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر اس حوالے سے بتائی گئی کہ دیکھیں جو متقی شخص ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جیسے کہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مومن جو ہے وہ مکمل طور پہ دنیا کی نعمتوں کو کھل کے انجوائے نہیں کرتا۔ اس کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے اور اس کام میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں، اس چیز کے اوپر اس کا فوکسڈ ہوتا ہے، وہ خود فوکسڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ کی شدت کی محبت اور اللہ کے ڈر ساتھ میں محبت اور ڈر اس سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، مسلم کی حدیث آتی ہے جس میں کہ تقویٰ کی ایک اور ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی یعنی زنا کرنے والا عین زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اسے مسلم نے روایت کی۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ آپ مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ مسلم ہی کیسا ہے کہ جو کہ اللہ کا اس کے اندر ڈر ہی نہیں ہے، اس کا دل جو ہے اللہ کے ڈر سے خالی ہے، اور وہ اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ اوپر اللہ بیٹھا ہے۔ یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دیٹ پرسن از ناٹ گاڈ کانشیس، اس کو اللہ کی پریزنس کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو مراد یہ کہ اگر وہ چوری کر رہا ہے یا زنا کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے تو اس وقت اس حالت میں وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے ہی نہیں وہ مومن، کیونکہ مومن یہ نہیں کام کر سکتا۔ یہ بتانا مقصود ہے اس حدیث سے، مومن کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ چلیں الحمدللہ یہ مکمل بھی